جب ابو نیچے گر پڑے ہیں پھر وہ جن لوگوں نے ہمیں پکڑ کے کھینچ رہے ہیں کہ نہیں یار ایسا نہیں کرنا، نہیں ایسا نہیں کرنا، ابو کو دیکھ رہے ہو وہ نیچے زمین پہ پڑے ہیں، چھوڑ دے مجھے، اس نے چھوڑ دیا۔ نہیں، جس نے آپ کو پکڑا تھا وہ کون تھا؟ میں نہیں جانتا اسے۔ وہ آپ کی جو چچا ہیں انہوں نے منگوایا تھا ان کو؟ جی اسے انہوں نے بلوایا تھا۔ السلام علیکم ناظرین، 42 ایچ ڈی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمیر علی۔ ناظرین، قصور تھانہ صدر کی حدود بستی قادر آباد کے اندر میں موجود ہوں۔ تھانہ صدر کے اندر ایک 302 کا مقدمہ درج ہوتا ہے۔ سگا بھائی جو ہے وہ اپنے بھائی کو قتل کر دیتا ہے۔ میرے ساتھ قتل ہونے والے کا بیٹا شاہد موجود ہے۔ میں اسے بات کرتا ہوں، اسے جانتا ہوں کہ اس کے والد صاحب کو اس کے جو چچا ہے اس نے کس وجہ سے قتل کیا اور یہ سارا معاملہ کیا ہوا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا شاہد، مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کے والد صاحب کو آپ کے چچا نے قتل کیا ہے تو کس وجہ سے لڑائی ہوئی؟ یہ سارا معاملہ کیا تھا؟ ہمارا ایسا معاملہ تھا ہی نہیں تھا کہ جو قتل تک نوبت پہنچے۔ تو آپ لوگوں کی لڑائی ہوئی ہے، اس سے پہلے آپ لوگوں کی لڑائی ہوئی تھی ان کے ساتھ، کس طرح کا آپ لوگوں کا بول چال تھا، کیا سین تھا؟ میری اس کی اور میرے باقی گھر والوں کی کوئی بول چال نہیں تھی اس کے ساتھ۔ کیا وجہ تھی؟ بول چال کس وجہ سے نہیں تھی؟ اس کا کچھ طریقہ کار ہی ایسا ہے کہ وہ جو ہے نا کسی سے بات کرتا ہی نہیں، اس کے کام جو ہے نا وہ سب سے الگ ہے۔ ہمارا ایک جھگڑا ہوا تھا، ہم نے وہاں پہ لگائی ہوئی تھی وان کی مشینیں، تو اسی دوران یہ تقریباً مشینیں چل رہی ہیں پچھلے 11 سال سے، تو آج سے تقریباً 3-4 سال پہلے اس نے کہا یہ جو ہے نا یہ شور بہت ہوتا ہے، میں اسے تنگ ہو رہا ہوں، ڈسٹرب ہوتا ہوں۔ آپ کے چچا نے کہا تھا؟ آپ کو کہا تھا یا آپ کے والد صاحب کو کہا تھا؟ تو ابو نے کہا یار ٹھیک ہے دیکھتے ہیں، لیکن وہ باتیں کرتے کرتے ہمارا اس کے ساتھ جو ہے نا ابو کا جھگڑا ہو گیا تھا۔ لیکن ہمارے جو رشتہ دار تھے، چاچے تھے، پھوپھیاں تھیں، انہوں نے سب نے بیٹھ کے جو ہے نا اسے کہا کہ یار ٹھیک ہے اگر اس کی روزی لگی ہوئی ہے تو لگی رہنے دو۔ کہا جی ٹھیک ہے جیسے بھی کر لیں، لیکن کافی مشکل اسے منایا کہ یہ مشینیں یہاں پہ لگی رہنے دیں۔ اس کے بعد ٹھیک ہے جی چلے لیکن اس وقت کوئی خاص وجہ کوئی نہیں تھی، کوئی رنجش نہیں تھی اس دوران، نہ کوئی اس کے ساتھ کوئی معاملہ تھا۔ اس دن اچانک ہی جو ہے نا یہ آواز ہم سن رہے ہیں کہ جی یہ مشینیں جو ہے نا آج یہاں سے اٹھوا ہی دینی ہے۔ یہ کس نے بتایا تھا آپ کو کہ یہ مشینیں جو ہیں آج یہاں سے اٹھا دینی؟ جب میں وہاں پہ پہنچا، ہم لوگ کسی کام سے سوتر لینے گئے ہوئے تھے، باہر گاڑی آئی تھی ہماری، تو جب میں وہاں پہ آ کے میں نے رکشہ کھڑا کیا تو میں اندر کی طرف گیا تو وہ کہہ رہا ہے اپنے بیٹے کو جی یہ مشینیں آج یہاں سے اٹھوا دینی ہے، یہ اب یہاں پہ نہیں چلنے دینی ہے۔ تو میں تو اس کے پاس سے گزرا، یہ آواز میں نے اس کی سنی ہے۔ جس دن لڑائی ہوئی ہے اسی دن کی بات تھی؟ یہ اسی دن کی بات ہے۔ تو جب میں نے ایک بورا اٹھا کے اندر چلا گیا تو باہر آنے لگا ہوں، اس کا لڑکا کہہ رہا ہاں کیا مسئلہ ہے تجھے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں ابھی رک جاؤ، ابھی ٹائم ہے، یہاں پہ کچھ اور لوگ بھی آ رہے ہیں۔ نہیں، جب آپ نے یہ بات سنی تھی اس کے بعد آپ نے کوئی بات نہیں کی، تو پھر جب آپ بورا اٹھا کے اندر گئے ہیں تب اس نے کہا ہاں بھی کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ یہ جو آپ کے چچا کا بیٹا ہے، آپ کا کزن ہے، اس نے آپ کو بولا تھا؟ پیچھے سے کس نے کہا تھا کہ ابھی نہیں ابھی رک جائیں؟ میرے چاچے نے کہا تھا، اس نے کہا کہ جی ابھی ٹھہر جاؤ، تھوڑی دیر رکو۔ لیکن اسی دوران جو ہے نا وہ میری بھابھی اور میری سسٹر چھوٹی وہ اس گلی میں آئے، وہ ادھر ہمارا دوسرا گھر تھا، وہ اس کا تالا لگا رہے تھے، تو اس نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی۔ تو وہ بھائی آگے گئے کہ یار تجھے جو مسئلہ ہے وہ بیٹھ کے بات کر، جو بھی مسئلہ ہے وہ ایسا کہہ رہے ہیں۔ وہ پیچھے سے چپیڑے تھپڑ مارنے لگ پڑا۔ جب اس نے تھپڑ مارنے شروع کر دیے تو میں بھی باہر نکلا، میں نے کہا یار بات تو سنو۔ نہیں بات سننی نہیں ہے۔ کتنے لوگ تھے جب اس نے آپ لوگوں کو چپیڑیں ماری ہیں، یہ لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا تھا اس وقت کتنے لوگ تھے؟ 8 سے 10 لوگ تھے۔ جب بات ہوئی اس کے بعد آئے تھے؟ جب بات شروع ہوئی ہے اس وقت وہاں پہ 4 لڑکے موجود تھے اس کے ساتھ، مجھے نہیں پتا وہ کون ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو معاملہ جیسے جتنی دیر وہاں پہ جھگڑا ہوتا رہا، میرے خیال کے مطابق 8 سے 10 لوگ تھے، لیکن کنفرم نہیں کہہ سکتے۔ جب جھگڑا شروع ہوا تھا اس کے ساتھ 4 لڑکے تھے، اور مزید وہ فون کر رہا تھا، اور پتہ نہیں کس کو فون کر رہا تھا کہ یہاں ہو یہاں ہو۔ جب ہم نے رکشہ وہاں پہ کھڑا کیا تو اس رکشے سے بورے اٹھانے کے لیے پہلے وہ اس کا رسا کھولنا پڑتا ہے، تقریباً 3 سے 4 منٹ لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔
وہ ہم لوگ وہیں کھڑے اس کی باتیں سن رہے ہیں. وہ کبھی کسی کو فون کر کے کہہ رہا ہے کہ جی یہاں ہو، کبھی کسی کو کہہ رہا ہے کہ یہاں ہو. تو اس دوران میں نے ابو کو فون کیا کہ ابو جی یہاں پہ یہ معاملہ بن رہا ہے، آپ جلدی یہاں آ جائیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی میں آ رہا ہوں. تو جیسے جھگڑا شروع ہوگا تھوڑی دیر بعد ابو آئے ہیں. وہ جیسے ہی انہوں نے گلی کا موڑ کراس کیا تو چاچے کو لڑکا جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں کہ اس نے اٹھتے ہی جو ہے نا ابو کے منہ پہ تھپڑ مارا ہے. آپ کے چاچا کے بیٹے نے ابو کے منہ پہ تھپڑ مارا ہے. اچھا. تو ایسے معاملہ چل رہا تھا، جھگڑا ہو رہا تھا، لیکن اسی دوران وہ دونوں اپنے دکان کے اوپر کھڑے ہو گئے. دونوں نے پیپ پکڑے، جو آ رہا ہے وہ اسے مار رہے ہیں. میری والدہ ہیں، ان کے ہاتھ پہ چوٹ ہے. چھوٹا بھائی ہے، اس کے یہاں پہ کان کے نیچے چوٹ ہے، اور یہ ہڈی بھی فریکچر ہے. یہاں پہ اس کے تقریباً 5-6 ٹانکے لگے ہوئے ہیں. تو جو بھی سامنے آ رہا ہے وہ بس مارے جا رہے ہیں. ابو کو، وہ بھائی کو مارنے لگا اور آگے ابو ہوئے ہیں تو اس نے مارا ابو کو، تو وہیں پہ گر گیا کا بیٹا. ایک انہوں نے پہلے پکڑ کے رکھا، اس نے دوسرے نے مار کے وہ وہیں پہ گر گئے. تو اوپر سے اس کے اوپر چھلانگ لگا کے وہ پھر بھائی کی طرف دوڑ رہا ہے کہ میں آج تم لوگوں کو میں نے چھوڑنا ہی نہیں ہے. تو جب ابو نیچے گر پڑے ہیں پھر وہ جن لوگوں نے ہمیں پکڑ کے کھینچ رہے ہیں کہ نہیں یار ایسا نہیں کرنا، وہ کھینچ کے آگے لے جائیں. جب میں نے ابو کو گرے ہوئے دیکھا، میں نے جس لڑکے نے مجھے پکڑا، میرے ابو کو دیکھ رہے ہو وہ نیچے زمین پہ پڑے ہیں، چھوڑ دے مجھے. اس نے چھوڑ دیا. نہیں، جس نے آپ کو پکڑا تھا وہ کون تھا؟ میں نہیں جانتا اسے. وہ آپ کی جو چچا ہیں انہوں نے منگوایا تھا ان کو؟ جی انہوں نے بلوایا تھا. تو میں نے جب اسے کہا، میں نے کہا یار چھوڑ دے، اب تو چھوڑ دے. تو اس نے چھوڑ دیا. پھر ہم لوگ بھی جو ہے وہ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں. لوگوں نے اسے دھکے دے کے اس کے گھر کے اندر ہی بند کر دیا. تو پیچھے سے بھابھی ہیں، چھوٹی سسٹر ہیں، امی ہیں کہ باقی سب چھوڑ دو، اب اپنے ابو کو دیکھو. تو اس وقت معاملہ ایسا ہو گیا کہ کچھ سمجھ میں تو آ نہیں رہا تھا کہ اب یہاں پہ کریں کیا. تو موٹر سائیکل پہ جو ہے نا ہم لوگ ابو کو لے کر ہاسپٹل گئے چلے. ہاسپٹل جب گئے تو انہوں نے پہلے سی ٹی اسکین کیا. انہوں نے کہا جی انہیں فوری لاہور لے جائیں. نہیں، جب آپ ہاسپٹل کے اندر لے کے گئے ہیں وہاں پہ وہ پولیس والے بیٹھے ہوتے ہیں، انہوں نے کوئی ڈاکٹ وغیرہ آپ لوگوں کا؟ پولیس والوں نے ڈاکٹ بنایا تھا، اور ڈاکٹ بنا کے اس کے بعد ڈاکٹر نے کہا جی اس کا سی ٹی اسکین کریں. سی ٹی اسکین کیا اور انہوں نے کہا جی فوری لاہور لے جائیں. اس دن ہم نے 15 تاریخ کو ہم لوگ لاہور گئے ہیں، جمعرات کا دن تھا. اور 16 کی رات کو جو ہے نا تقریباً 7 بجے ان لوگوں نے آپریشن کرنا شروع کیا. رات 11 بجے آپریشن ختم ہوا. آپریشن کے بعد انہوں نے کہا جی تقریباً حالت کچھ ٹھیک ہے. اس وقت جو آپریشن تھیٹر سے لڑکا باہر آیا تھا اس نے کہا جی آپریشن بالکل ٹھیک ہو گیا. لیکن اس کے بعد ہمیں بتایا گیا ڈاکٹر نے کہ جو نارمل انسان ہوتا ہے نا اس کے دماغ کے پوائنٹس ہوتے ہیں 15، ان کے اس وقت ہے 9 پوائنٹ. ٹھیک ہے. وہ 2 دن میں یا 3 دن میں جو ہے نا اگلے دن صبح جو ہے نا وہ 0.5 پہ آ گئے. انہوں نے کہا جی خطرہ تو بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. تو اب کیا کریں، اب بے ہوش تھے تب آپ کیوں؟ وہ پہنچا 2:30 بجے جو ہے نا ہمیں اندر سے ڈاکٹر نے بلایا جی ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. کے بعد جب لڑائی ہوئی ہے، لڑائی کے بعد آپ کے والد صاحب ہاسپٹل میں چلے گئے ہیں، اس کے بعد جو آپ کے چچا لوگ تھے وہ ادھر ہی رہے ہیں یا اس کے بعد جب ڈیتھ ہوئی تب گھر چھوڑ کے گئے؟ وہ اسی وقت گھر چھوڑ کے چلے گئے تھے. آپ یہاں سے گئے ہیں انہیں ہاسپٹل لے کر، اس کے تھوڑی دیر بعد وہ لوگ یہاں سے چلے گئے تھے. آپ کے جو والد صاحب ہیں کتنے بہن بھائی ہیں؟ میرے والد صاحب 6 بھائی ہیں اور 3 بہنیں ہیں. آپ کے جو باقی چاچو لوگ ہیں اور آپ کی پھوپھو لوگ ہیں وہ کہاں پہ ہیں؟ وہ لوگ یہیں اسی شہر میں رہتے ہیں. کیا کہتے ہیں، مطلب کہ آپ لوگوں کی طرف ہیں یا ان کی طرف ہیں؟ وہ صرف یہی کہتے ہیں کہ جی ہم تو اس وقت جو ہے نا کچھ کہہ نہیں سکتے. میرے پاس پیغام آیا تھا میرے چاچو کا کہ جی ایک بھائی تو جو ہے نا وہ تو مر گیا اور دوسرے کو ہم لوگ خود کیسے پکڑوائیں. پولیس کی طرف سے؟ پولیس کی طرف سے جو ہے نا وہ مجھے کوئی بھی اچھا رسپانس نہیں ملا. انہوں نے صرف یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں وہ تم ایسا کرو کہ بندے پکڑواؤ
دیکھو کہہ رہی ہے؟ جی اچھا اے ایس سب انسپیکٹر ہیں اشفاق صاحب، وہ کہتے ہیں جی بندے پکڑو جہاں پہ کہو گے، لاہور کہو، اسلام آباد کہو، کراچی کہو، جہاں پہ بھی کہو ہم لوگ آپ کے ساتھ چلتے ہیں، پکڑوائیں۔ جی ناظرین، آپ نے شاہد کی بات سنی، ان کے والد کو، ان کی جو چچا ہیں، جو ان کے والد کے بھائی تھے، انہوں نے ہی راڑ مار کے قتل کر دیا۔ پولیس جو ہے اس معاملے میں پہلے جب انہوں نے اپلیکیشن دی ہے اس پہ کوئی ایف آئی آر نہیں ہوئی۔ جب ان کو پتہ چلا کہ ان کے والد کی ڈیتھ ہو گئی ہے، دوسرے یا تیسرے دن کے بعد پھر 324 کی ایف آئی آر انہوں نے کاٹی ہے، لیکن اب بھی جو ہے پولیس ان کو لارے لگا رہی ہے۔ پولیس کہہ رہی ہے کہ جی آپ ملزمان کا بتائیں، ہم ان کو پکڑتے ہیں۔ یہ کام پولیس کا ہے، ان کا نہیں ہے۔ لیکن پولیس ان کی کسی بھی قسم کی جو ہے وہ کوئی ان کی مدد نہیں کر رہی۔ باقاعدہ ہماری تمام ان اعلیٰ افسران سے گزارش ہے کہ جو ملزمان ہیں ان کو پکڑیں، اور جو سزا بنتی ہے 302 کی ایف آئی آر بنتی ہے ان کے اوپر، وہ ایف آئی آر کاٹے تاکہ وہ سزا پائیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عمیر علی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے 42 ٹی وی، اللہ نے